کسی کا اختلاف، متفق علیہ دلیلیں، یعنی امت کے تمام افراد اس کے قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب دلیل ہے، نبی کی سنت دلیل ہے، اور اجماع کا اعتبار ہے، اور قیاس معتبر ہے۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ البتہ قیاس، ہم یہ کہتے ہیں کہ قیاس معتبر تب ہوگا جب اس کی بیس اور بنیاد قرآن و سنت پر ہو۔ قرآن و سنت پر اگر اس کی بیس نہیں ہے تو بہت سے فالتو قسم کے قیاسات بھی ہیں جس کا اعتبار یا جسے ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قیاس کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ پہلے نمبر کی دلیل ہے۔ اس میں اگر بات مل گئی یا دلیل مل گئی، عبادت کا ثبوت ہو گیا، تو پھر کہیں اور دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا کیا ہے یہ بھی دیکھے تھے۔ توحید پر بات ہے، رسالت پر بات ہے، انبیاء کرام کا ذکر ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور جو اقوام گزر چکی ہیں ان کا بیان ہے، ان کے کرتوت کا یا ان کے اعمال کا، اور ان کے اخلاقیات کیسے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ قرآن پاک جو کہ پہلا مصدر ہے شریعت کا، اس کا اسلوب کیا ہے؟ تو اسلوب کہیں گے کہ اسلوب اس کا بہت الگ الگ طرح کا ہے، متنوع ہے۔ ایک ہی اسلوب میں قرآن ہمیں خطاب نہیں کرتا ہے، بلکہ کئی انداز میں قرآن ہمیں خطاب کرتا ہے۔ کہیں آرڈر دیتا ہے، کہیں منع کرتا ہے، اور کہیں حلال اور حرام کی بات آتی ہے، کہیں آپشن نہیں ہوتا ہے اور کہیں آپشن اور اختیار بھی ہوتا ہے، کہیں ترغیب ہے اور کہیں ترہیب ہے۔ یہ بھی عبادت کی روح ہے، ترغیب اور ترہیب۔ ایک خاتون ہیں رابعہ بصریہ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ، تو یہ نہ سوچ کہ میں تیری جنت کی لالچ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں یا تیرے جہنم کے ڈر سے، میں صرف تیرے کمال اور خوبیوں کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتی ہوں، یعنی مجھے لالچ نہیں ہے کسی نعمت کی، اور نہ تیرے عذاب کی دہشت ہے۔ تو یہ بات سننے میں تو تھوڑی ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جزا اور سزا، انعام اور عقاب، یہ عبادت کی روح ہیں، ترغیب اور ترہیب۔ اسی لیے قرآن کہیں ڈراتا ہے اور کہیں رغبت اور شوق دلاتا ہے۔ تو جزا اور سزا کا بھی ذکر ہے، قرآن میں ترہیب ہے، ترغیب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پانے کی لالچ میں بھی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سزاؤں سے بچنے کے ڈر سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ ایک اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں لالچ دلاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی سزاؤں کا ڈر دلاتا ہے۔ تو امید و بیم، امید و رجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عقاب کی دہشت، یہ اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، اور کیا ہے قرآن میں؟ ثواب اور گناہ ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ تو یہ اسلوب قرآن کا ہو گیا۔ قرآن میں ہے کیا، یہ بھی ہو گیا۔ قرآن پاک کی ویلو کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیے۔ اور قرآن کے کچھ اصول ہیں، قرآن پاک اپنی بات کیسے رکھتا ہے،
اپنے مخاطب کو کیسے سمجھاتا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کا اپنا اصول اور ضابطہ ہے لوگوں کو تنبیہ کرنے کا۔ ایک خطیب اور ایک عالم ہے، اس کا اپنا الگ اسلوب اور انداز ہے۔ تو قرآن پاک کا کیا اصول ہے لوگوں کو دعوت دینے میں؟ قرآن پاک کے 4 معروف اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اختصار کے ساتھ کوئی بات بتا دیتا ہے، نہایت اجمال کے ساتھ۔ قرآن نے بس اتنا کہہ دیا کہ اگر کوئی چور ہے، کوئی چور کرنے والی خاتون ہے، چوری کرنے والی خاتون ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ بس اب کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے، اس کی کوئی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی۔ قرآن پاک نے اجمالاً کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے اس کا قیام ہوگا اس تفصیل میں قرآن نہیں گیا۔ تو ایک انداز یہ ہے، ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے تدریج۔ کسی چیز سے جب قرآن کو روکنا ہوتا ہے تو اگر وہاں حکمت کا تقاضا ہے تو یک بارگی اس پر پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ تدریج کے ساتھ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار۔ قرآن کے اس اصول سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم بھی یہ ضابطہ اختیار کریں۔ یک بارگی کسی پر کوئی پابندی تھوپ دینے سے ہو سکتا ہے اس پر دشواری ہو، اور ممکن ہے وہ انکار کر دے آپ کی بات ماننے سے۔ بچوں کی تربیت میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے بیویوں یا اپنے گھر والوں سے تعامل میں بھی اس کا اعتبار رکھنا چاہیے۔ یک بارگی، پابندی نہیں ہونی چاہیے کسی پر۔ جیسے مثال یہاں دی ہے شراب کی حرمت۔ شراب گندی چیز ہے، اس سے روکنا تھا، لیکن اللہ تعالی جانتا تھا کہ شراب یہ تو معاشرے میں عام ہے، اور اسے لوگ برا بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا شرابی ہوتا تھا، جتنا مال لٹا دیتا تھا، وہ اتنا ہی فیاض اور سخی مانا جاتا تھا۔ شراب کی تعریف اس لیے بھی لوگ کرتے تھے شرابی کی، کیونکہ وہ سخاوت اور فیاضی میں کسی حد کا قائل نہیں ہوتا تھا۔ وہ کتنا مال لٹا دے نشے میں آدمی، کوئی پتہ نہیں رہتا، کچھ پتہ نہیں رہتا تھا اس کا، اس لیے اس کو ٹھیک مانتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو روکنا تھا، اس پر پابندی لگانی تھی، تو مرحلہ وار پابندی لگایا۔ پہلے کہا کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اثم کبیر، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ منافع بھی ہیں، اس میں کبیر ہے اور منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن جرم بڑا، گناہ زیادہ ہے، یا نقصان بہت زیادہ ہے فائدہ کے مقابلے میں۔ پھر دوسرے مرحلے میں کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب بندگی کرنی ہو، اللہ کی عبادت کرنی ہو، مجھ سے لو لگانا ہو، تو گندی چیز پی کر مت آیا کرو۔ ابھی پابندی نہیں لگی ہے، پیو لیکن عبادت کے وقت مت پیو، نشے کے وقت عبادت مت کرو۔ پھر تیسرے اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو فاجتنبوہ کا آرڈر یہ آخری مرحلے میں آیا ہے، آخری اسٹیپ پہ، اسی لیے نتیجہ اتنا اچھا آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حرمت شراب کی نازل ہوئی تو مدینے میں اتنے جام توڑے گئے، اتنے مٹکے پھوڑے گئے کہ بہت سی گلیاں مدینے کی تر ہو گئیں شراب سے، جنہوں نے سیو کر کے رکھا تھا، بڑے بڑے گھڑوں میں اسے محفوظ کر کے رکھا تھا،
سب نے اسے بہا دیا۔ تو تدریج کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے یہ اصول اختیار کیا ہے۔ سہولت اور آسانی کا بھی لحاظ رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حرج میں نہ پڑے امت، اس لیے کسی دشواری یا کسی مشقت کا بھی قائل نہیں ہے قرآن۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اب اس کے بعد سنت کے بارے میں پڑھے تھے، شرعی احکام میں قرآن کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے، یعنی شریعت اخذ کرنے میں، اور قرآن سے بھی اس کی دلیل موجود ہے، اس کے اعتبار کی، یعنی سنت معتبر ہے، سنت شرعی مصدر ہے، اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالی کے قول سے دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا یہ مستقل آرڈر ہے، اور اطیعوا الرسول یہ بھی علیحدہ حکم ہے، یعنی دونوں کو استقلال حاصل ہے، دونوں بذات خود اصل مصدر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو گویا کہ قرآن سے سنت کے اعتبار اور سنت کے مصدر ہونے کا ثبوت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت ہے۔ سنت میں قولی میں بات بھی آتی ہے، فعلی بھی اور تقریری بھی، متواتر بھی، مشہور بھی، عزیز بھی، غریب بھی، سب شامل ہیں جو سنت کی اقسام ہیں۔ اچھا، قرآن کے ساتھ سنت کی 3 حالتیں ہیں، یہ بھی اہم سوال ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کی کتنی حالتیں ہیں؟ یعنی سنت تو مصدر ہے، مصدر شریعت، لیکن اگر موازنہ کریں تو کتنے احوال بنتے ہیں سنت کے؟ کہہ رہے ہیں 3 حالتیں بنتی ہیں، کیونکہ سنت میں بھی امر اور نہیں ہے، اسی طریقے سے تحلیل و تحریم ہے، وعد و وعید ہے، تو اب قرآن کی طرح اس میں بھی ہے، تو کتنی حالتیں بنیں گی؟ 3 حالت۔ سنت کا حکم قرآن کے حکم کے موافق ہو، یعنی سنت آئے گی موافقت کی حالت میں، قرآن کی موافقت، اور ایسے ہی دوسری حالت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح میں آئے گی، یعنی مجمل کا بیان ہوگا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مستقل حکم ہوگا، یعنی قرآن میں وہ حکم ہے ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز موافقت ہے، یعنی قرآن کی موافقت میں، جیسے قرآن پاک میں ہے نماز کے پڑھنے کا حکم موجود ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم موجود ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، انہیں اف نہ کہنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنت میں بھی ہیں، یعنی سنت میں بھی یا رسول کی حدیث میں بھی نماز کے وجوب کا حکم موجود ہے، زکوٰۃ دینے کی تاکید موجود ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم موجود ہے۔ تو یہ حکم جو قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اگر قرآن میں حدیث میں نہیں بھی آتا تو بھی ہمارے لیے وہ شریعت تھی، لیکن بس اس کی تائید میں، اس کی موافقت میں، سنت میں بھی وہ چیز ثابت ہے۔ تو یہ پہلی حالت ہے، سنت کا حکم قرآن کے حکم کے موافق ہو۔ دوسری حالت جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ سنت قرآن کے مجمل کا بیان ہوتا ہے، یا قرآن کے مجمل کی تشریح اس میں پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے کہہ دیا بس اتنا، اقیم الصلاۃ، لیکن کیسے پڑھنا ہے اس اجمال کی تفصیل نبی کی سنت میں ملے گی۔ قرآن پاک نے ہم سے حج کا مطالبہ کر لیا،
لیکن اب حج کیسے ادا ہوگی، حج کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ مجمع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے ساتھیوں، حج کا طور طریقہ مجھ سے سیکھ لو، اور شاید میں اب رہوں گا نہیں دنیا میں، اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات ممکن ہے نہ ہو، کبھی ملاقات نہ ہو، میں دنیا سے چلے جاؤں، لہذا اچھی طرح سے مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دے دیا، لیکن اجمال کے ساتھ دیا، اور اس کی تفصیل اللہ کے رسول نے بتا دی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جانوروں میں کتنا نکالیں گے، گلے پانی میں کیسے نکالیں گے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل سنت دیتی ہے۔ اچھا، تیسری حالت یہ ہے کہ سنت کوئی ایسا حکم دے جس کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ مستقل ہے۔ موافقت، اجمال کی تفصیل اور مستقل ہونا، یعنی وہ خود مستقل، اس میں قرآن میں نہ اجمال ہے اس بارے میں اور نہ ہی اس کی صراحت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت سے وہ چیز ثابت ہے۔ جیسے مثال، اپنی سالی سے کوئی شادی نکاح نہیں کر سکتا ہے، یعنی ایک بہن اگر زوجیت میں ہے تو بیک وقت دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے بس۔ الجمع بین الاختین، ایک ساتھ دونوں بہنیں عقد میں نہیں آ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر سالی اگر خالی ہے تو سالی سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو الجمع بین الاختین یہ ایسا حکم ہے جو صرف سنت میں ہے۔ ایسے ہی کھانے پینے کے معاملے میں بہت سے جانور حرام ہیں، تو جو کچلی کے دانت والے ہوتے ہیں، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، درندے، ان کا کھانا حرام ہے، لیکن یہ حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ حرمت نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تین حالتیں ہیں، سنت کی تین حالتیں ہیں، قرآن کے مقابلے میں قرآن کے ساتھ، اس کو اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ اجماع کے بارے میں آج کا جو درس ہے، اجماع کی تعریف گزر چکی ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے۔ اجماع کی تعریف: اتفاق مجتہدی هذه الامہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور على حکم شرعی۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ، عیسائیوں کا اتحاد نہیں، یہودیوں کا نہیں، ہنود کا نہیں، بلکہ اس امت کے مجتہدین کا اتفاق، امت محمدیہ کے مجتہدین کا اتفاق اجماع کہلاتا ہے۔ لیکن یہ اتفاق کب ہو؟ نبی کی وفات کے بعد۔ نبی کے دور میں اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار صرف نبی کے فرمان کا تھا، رسول اللہ کے فیصلے کا تھا، اس لیے بعد وفات النبی کی شرط رکھی کہ امت کا اتفاق ہو، لیکن نبی کے دور کا نہیں، بلکہ نبی کے وفات کے بعد، فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، علی حکم شرعی، کسی شرعی حکم پر، یہ نہیں کہ کسی
عقلی یا کسی ریاضی قانون پر متفق ہو جانا یہ بھی اجماع کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی قانون پر سب کا متفق ہو جانا یہ اجماع نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں قانون دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر سگنل پہ گرین لائٹ جلتی ہے تو سب کو چلنا ہے، اور سب مانتے ہیں یہ بات، سب کا اتفاق ہے کہ گرین لائٹ جلتے ہی چلنا ہے۔ لیکن یہ اجماع نہیں کہلائے گا، بھلے سب کا اتفاق ہے اس پر، سب بھلے مانتے ہیں کہ گرین سگنل جو ہے یہ اجازت ہے، یہ پرمیشن ہے۔ گرین جھنڈی دکھائی جاتی ہے ٹرین کو تو ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ جانے کا پرمیشن مل چکا ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں گرین سگنل کا مطلب کیا ہے، اور سب اس پر متفق بھی ہیں، لیکن اس کو اجماع نہیں کہیں گے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا اجماع ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، اور یہود و ہنود بھی مانتے ہیں، نصرانی اور پارسی، سارے لوگ جتنے لوگ ہیں سب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اجماع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع صرف اور صرف حکم شرعی پر ہوتا ہے۔ 2 ضرب 2 4 ہوتا ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شرعی حکم نہیں ہے، وہ عقلی ہے۔ 1+1 2 ہوتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اسے اجماع نہیں کہیں گے۔ تو اجماع کی تعریف، اس کے کچھ اجزاء بہت اہم ہیں۔ اس امت کے مجتہدین کا اتفاق نبی کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں کسی شرعی حکم پر، اس امت کا اتفاق، اس امت کے مجتہدین کا اتفاق نبی کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں کسی شرعی حکم پر اجماع کہلاتا ہے۔ اچھا، اجماع کی تعریف کا مطلب تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے۔ اجماع امت محمدیہ کے مجتہدین سے ثابت ہوتا ہے، یعنی جو علماء ہیں، علماء مجتہدین، عوام یا مقلدین سے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے۔ عام لوگ کسی چیز پر اتفاق کر لیں، کسی شرعی حکم پر بھی، تو بھی وہ اجماع نہیں کہلائے گا۔ بہت سے علاقوں میں یا بہت سے جگہوں پر ایسا ہے کہ عوام کا اتفاق ہے رسم اور رواج اور ریت پر، لیکن یہ کہہ کے اسے نہیں مان لیں گے کہ اس کو سارے لوگ مانتے ہیں اور سب کے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، لہذا یہ بھی اجماع کی ایک شکل ہے اور اسے اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ مجتہدین علماء کا اجماع ضروری ہے، عوام یا مقلدین سے اجماع نہیں ثابت ہوتا ہے۔ کوئی اگر عالم بھی ہے اور مقلد ہے تو وہ مجتہد نہیں کہلاتا ہے، وہ اپنے دلیلوں کو اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے اور اس سے استنباط کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو بھلے ڈگری ہولڈر ہے لیکن وہ مجتہد نہیں مانا جائے گا، اس کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اجماع کے بارے میں یہ نقطہ یاد رہے اچھے سے کہ امت محمدیہ کے مجتہدین سے اجماع ہوتا ہے، عوام یا مقلد عالم سے نہیں۔ دوسرے نمبر کی چیز یاد رکھیں کہ اجماع نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے، نبی کی وفات کے بعد اجماع ہے۔ لیکن اگر صحابی کہے کہ ہم نبی کے زمانے میں ایسا کرتے تھے اور سب متفق تھے تو وہ اجماع نہیں ہوگا، بلکہ وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا، یعنی رسول تک پہنچے گا اور رسول اس کے مصدر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع نہیں ہے، مصدر کلی اور پہلا مصدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کسی کے عقل کا، کسی کے اتفاق کا اور کسی کے سمجھوتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے اور ہم اس پر متفق تھے،
تو بھی اسے اجماع کا نام نہیں دیں گے، اس کی بیس نبی کا فرمان ہوگا اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی جانب ہوگی اور اسے مرفوع کہا جائے گا، ایسا حکم جو نبی تک پہنچا ہے اور نبی نے اسے ثابت رکھا ہے۔ تیسری بات یاد رکھنے والی ہے کہ اجماع تمام مجتہدین کے اتفاق کو کہتے ہیں۔ تمام مجتہدین، ایسا نہ ہو کہ اگر 10 مجتہد ہوں کسی زمانے میں اور اس میں 9 لوگ تو متفق ہوں لیکن ایک مجتہد اختلاف کرتا ہو، تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ اجماع نہیں ہوا۔ اگر کسی کا اختلاف ہو تو وہ اجماع نہیں ہے، نہیں کہلائے گا۔ اگر بعد کے زمانے میں اختلاف کیا تو اس اختلاف کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، یعنی بہت بعد میں اگر اختلاف کیا ہے کسی ایک آدمی، ایک مجتہد نے، تو یہ اختلاف معتبر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے سب سے اہم چیز وہ یہ کہ سب کا اتفاق ضروری ہے اجماع کے لیے، تمام مجتہدین کا۔ چوتھی چیز کیا سمجھنے والی ہے، ذہن میں رکھنے والی، اجماع صرف شرعی حکم پر ہوتا ہے، شرعی حکم پر اجماع ہوتا ہے۔ یہ سب تعریف میں آ چکا ہے لیکن الگ سے اس لیے بیان کیا کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو شرعی حکم جیسے واجب، حرام، مکروہ، مندوب، یہ سب شرعی احکام ہیں، ان پر اجماع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ کام مستحب ہے سب مانتے ہوں، یہ کام واجب ہے سب جانتے ہوں، یہ کام مکروہ ہے بچنا بہتر ہے، بچنا چاہیے، تو یہ اس طرح کے جو احکام ہیں وہ شرعی احکام ہیں اور انہی پر اجماع ہوتا ہے۔ عقلی یا عرفی امور کا اجماع سے کوئی تعلق نہیں۔ عقلی جیسے 4 2 سے بڑا ہے، 4 2 سے بڑا ہے اور 5 10 سے چھوٹا ہے، یہ اجماع نہیں ہے، اس کا اجماع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، عرفی چیزوں کا بھی اجماع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو سماج میں چل رہی ہوں، لال سگنل پر گاڑی روکنا ہے سب جانتے ہیں، تو اب سب اس کو مانتے بھی ہیں، تو اس کو اجماع کا نام نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع صرف اور صرف شرعی حکم پر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو آسان سی چیز تھی جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ اجماع کی تعریف سب سے اہم ہے اور اجماع کی تعریف کے تحت جو نقطے ابھی الگ سے بیان کیے ہیں وہ بھی بہت بنیادی چیز ہے۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ بعد وفات النبی على حکم شرعی فی عصر من العصور، یہی تعریف ہے۔ تعریف اچھے سے یاد کر لیں گے تو پھر ادھر جتنے نقطے آئے ہیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو رٹنا ہے آپ کو، جو دماغ میں بیٹھانا ہے، وہ اجماع کی تعریف ہے۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ بعد وفات النبی فی عصر من العصور علی حکم شرعی۔ اچھا، اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اجماع حجت ہے، اجماع حجت ہے۔ تو قرآن کی طرف پہلے جھانکتے ہیں، قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن سے اگر ثبوت مل گیا تو بات پکی ہو گئی۔ قرآن کی روشنی میں اجماع حجت ہے، سب سے بڑی دلیل مل گئی۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ترجمہ اس کا یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور جھگڑا نہ ہو، اتفاق ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن اگر جھگڑا ہے، تنازع ہے، تو اللہ اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹاؤ، وہیں سے جھگڑے کا حل نکالو۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جس چیز پر اتفاق ہو جائے وہ درست ہے، جس چیز پر اتفاق ہو جائے تمہارا وہ درست ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس میں اختلاف ہو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور حل یہیں سے نکالو۔ اسی کی بیس پہ اتفاق بھی ہوگا اور اتفاق معتبر ہوگا، اور اسی بنیاد پر جھگڑے کا نپٹارا بھی ہوگا۔ تو یہاں گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع کا اعتبار ہے۔ حدیث سے دلیل ہے کہ نہیں اجماع کے معتبر ہونے کی؟ حدیث کی روشنی میں اجماع حجت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، یا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ بھی ایک روایت ہے۔ میری امت کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اللہ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت کسی باطل پر متفق ہو جائے، کسی گمراہی پر جو حق نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس پر متفق ہو جائے پوری امت، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک امت محمدیہ کو ضلالت پر یکجا نہیں کرے گا، سب کو متفق نہیں کر دے گا، کوئی نہ کوئی آواز اٹھائے گا باطل کے خلاف، کوئی نہ کوئی لڑنے والا ہوگا، کوڑے کھانے والا کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا اور عزیمت کا اور بہادری اور مردانگی کا ثبوت دے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اجماع حجت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت، اور عقل کی روشنی میں بھی اس کا حجت ہونا ثابت ہے۔ عقل کی روشنی میں، عقل کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر عقل سے بھی ثابت ہو تو بات اور پختہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عقلاً یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام مجتہدین باطل پر متفق ہو جائیں۔ ہمارے ایک چھوٹے سے گھر میں، معمولی سے مکان میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ ظلم پر متفق ہو جائیں، سارے لوگ باطل پر ہم زبان ہو جائیں، کوئی نہ کوئی ہوگا جو اختلاف کرے گا۔ تو پھر تمام امت کے لوگوں کا گمراہی پر متفق ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اجماع حجت ہے، اور قرآن سے بھی یہ طے ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، اور عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ عقل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اجماع معتبر ہونا چاہیے، اجماع کو شریعت کا مصدر ماننا چاہیے۔ اجماع کی بنیاد، اجماع کی بنیاد کیا ہے؟ سائیڈ ہیڈنگ ہے، دیکھیے۔ اب اس کے بعد اجماع ہمیشہ کسی شرعی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کو سند اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کی سند، اجماع کی دلیل، بغیر دلیل کے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، بغیر بنیاد کے۔ تو جس بنیاد پر اجماع ہو اسے سند اجماع کہتے ہیں۔ شرعی دلیل پر شرعی حکم کیسے لگے گا؟ شرعی دلیل کی بیس پہ۔ شرعی حکم پر اتفاق کیسے ہوگا؟ شرعی دلیل کی بیس پر۔ تو بنیاد کیا ہے اجماع کی؟ جب تک آپ کسی چیز کی بیس اور بنیاد نہیں پکڑیں گے تب تک آپ تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
بنیاد کو سمجھنا ہوگا، اجماع کی بنیاد کیا ہے، شرعی دلیل اس کی بنیاد ہے، اور اسی شرعی دلیل کو سند اجماع بھی کہتے ہیں۔ اجماع کی قسمیں، ابھی کتنے نقطے آئے؟ اجماع کی تعریف پڑھے، ہے نا، اس کے بعد اجماع حجت ہے، اس کی دلیل دیکھے، قرآن سے، حدیث سے اور عقل سے۔ تیسرا نقطہ یا تیسری سائیڈ ہیڈنگ ہے اجماع کی بیس، اجماع کی بنیاد۔ اب چوتھے نقطے پہ آئیے، اجماع کی قسمیں۔ جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کی قسم بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے کچھ اقسام ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اجماع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اجماع قولی، اور نمبر دو اجماع سکوتی۔ اجماع قولی، کچھ لوگ اس کو اجماع قولی و فعلی، فعل سے ثابت ہو تو بھی اجماع ہے، قول سے ثابت ہو تو بھی اجماع ہے۔ تو اجماع قولی اور فعلی پہلی قسم ہو گئی، یا صرف اجماع قولی، اجماع صریحی، مختلف نام ہیں۔ قول اور فعل سے باقاعدہ ثابت ہو تو وہ اجماع قولی و فعلی ہے۔ کسی حکم کے بارے میں تمام مجتہدین کی متفقہ رائے موجود ہو، انہوں نے باقاعدہ ایسے زبان سے کہا ہو، عمل سے کیا ہو، تو وہ اجماع قولی ہے، اور یہ اجماع کی بہت اعلیٰ کوالٹی ہے۔ تو نمبر دو اجماع سکوتی، سکوت سے ہے خاموشی، کسی حکم کے بارے میں کسی مجتہد کی کوئی رائے ہو اور باقی جو مجتہدین ہیں اس پر ان کا اختلاف نہ ہو، وہ لوگ خاموش ہوں، چپ ہوں، ساکت ہوں، تو اجماع سکوتی ہے۔ اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی ضروری نہیں ہے کہ ہر خاموشی یہ تائید ہی سمجھی جائے یا ہر خاموشی کو اقرار ہی مانا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر خاموشی لازمی طور پر اقرار نہیں ہے، اسی لیے اس کا رتبہ وہ نہیں ہے جو اجماع صریحی کا ہے، قولی و فعلی کا ہے۔ بہرحال اجماع سکوتی وہی ہے کہ کسی حکم کے بارے میں کسی مجتہد کی کوئی رائے ہو اور باقی جو مجتہدین ہیں اس پر وہ خاموش ہوں، وہ لوگ کچھ بولیں نہ۔ تو اجماع کی دو قسمیں، اجماع قولی اور اجماع سکوتی۔ اجماع کی مثال، فبالمثال تتضح المقال، باتیں مثال سے سمجھی جاتی ہیں، باتیں مثال سے واضح ہوتی ہیں۔ مثال کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ نکاح کے بارے میں اپنی ماؤں سے نکاح ممکن نہیں ہے۔ تو امہاتکم میں کہہ رہے ہیں اس آیت میں صرف مائیں مراد نہیں ہیں، بلکہ امت نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، اجماع ہے امت کا کہ مائیں بھی شامل ہیں، اور جو عورتوں کے اصول یعنی جو اصل ہیں ان کی ماں یعنی اوپر جتنا بھی چلا جائے معاملہ، وہ سب حرام ہے، سب ماں ہیں، ماں کے درجے میں۔ عورتوں کے اصول یعنی دادی، نانی، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اس پر اجماع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم ہے تو تمہاری مائیں حرام ہیں، اب میری نانی میری ماں نہیں ہے یا میری دادی میری ماں نہیں ہے، لہذا اس آیت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کوئی، اس لیے کہ امت کے
मुज्तहिदीन उलमा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया है कि उम्महातुकुम में माँ भी शामिल है और माँ की अस्ल भी शामिल है। माँ किससे पैदा हुई है? हमारे नानी की कोख से या दादी के कोख से। तो ये सब दादी और नानी ये भी माँ ही के जुमरे में हैं, और ये इजमा इस पर साबित हो चुका है। इसलिए अब मजीद कोई दलील नहीं ढूंढी जाएगी इनकी हुर्मत की। जैसे माँ हराम है वैसे दादी भी हराम है, नानी भी हराम है, और इस पर इजमा हो चुका है उम्मत के मुज्तहिदीन का। नंबर 2, एक और मिसाल देखिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी की मौजूदगी में इमामत की थी। इसी पर कयास करते हुए खिलाफत औला पर भी सहाबा का इजमा हुआ। सोचा कि हमारे नबी ने जब दीन के लिए जिसे इमाम बना दिया, दीन के लिए जिसे चुन लिया है, या हाँ अहमद दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलिए। तो साहबे किराम ने यह सोचा कि नबी ने जिस आदमी को हमारे दीन, नमाज का ताल्लुक दीन से है, तो जिसे दीन के लिए चुना है, जिसे इमाम बनाया है, तो जाहिर है अगर दीन के लिए नबी ने चुना है जिसे, तो हमारी दुनिया का भी इमाम हो सकता है वो। हम्म, क्या हुआ, कल सो आराम कर रहे थे क्या? हम्म। अरे यार, ऐसे एक दिन करोगे एक दिन आराम करोगे, कैसे चलेगा? तभी वहां रखी है। तो साहबे किराम ने यह सोचा, कयास किया, कयास औला। अब अगर कोई आदमी हमारे हमारे दीनी मामलात की इमामत करे, तो क्या दुनियावी मामलात का इमाम नहीं हो सकता है? यकीनन हो सकता है। इसीलिए जब देखा साहबे कराम ने कि अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर को, अबू बकर सिद्दीक को हमारे दीन का इमाम बनाया, हमारी नमाज का इमाम बनाया, तो भले आपने खिलाफत के लिए नाम नहीं लिया था, लेकिन ये साफ इशारा था कि यही तुम्हारे दुनिया के भी इमाम होंगे। जो तुम्हारे दीन की इमामत कर रहे हैं, यही तुम्हारे दुनिया के भी इमाम होंगे। इसीलिए खिलाफत, कह रहे हैं कि खिलाफत के जो पहले हकदार थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। तो इस पर सबका इजमा हो गया, तमाम साहबे करम का। सब ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को तस्लीम कर लिया। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरी मिसाल, मसलहत के पेश नज़र सहाबे कराम का कुरान मजीद को लुगत कुरैश पर तहरीर करने का इजमा हो गया। लुगत कुरैश पर किसकी? क्योंकि कुरान पाक कुरैश के लबो लहजे में उतरा था, इसीलिए उसको उसी लुगत के मुताबिक उसे तहरीर करा दिया गया, उसे जमा कराया गया, और ये सहाबे कराम के इजमा के साथ साबित हो गया। नंबर 4, मौजूदा दौर में कादियानियों के काफिर होने पर इजमा। सब कहते हैं कि वो काफिर हैं। मौजूदा दौर का इजमा जो है, उम्मत का कोई मुज्तहिद आलिम, कोई बड़ा अल्लामा और आलिम ये नहीं कहता है कि वो काफिर नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का एतराफ नहीं है तो वो काफिर है। आखिरी नबी अगर अल्लाह को ना कोई माने तो उसके काफिर होने में शक नहीं है। तो जो कादियानी हैं तो वो काफिर हैं।
ان پہ کفر کا فتویٰ کیسے لگا؟ اجماع کی بنیاد پر تمام علماء نے جو ہے اس پر اتفاق کر لیا ہے، اسی وجہ سے انہیں حج کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حج یہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا ہے، حج مسلمان ہی کر سکتا ہے، تو ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ یہ 4 مثالیں ہیں اجماع کی، اس میں سے آپ ضروری نہیں کہ ہر مثال یاد رکھیں، بس جب اجماع کی تعریف یاد ہو گئی ہے اور اجماع حجت ہے، اجماع کی بنیاد معلوم ہو گئی، اجماع کی قسمیں، تو اجماع کی مثال بھی یاد کرنی چاہیے، 1-2 مثال بھی یاد رہے تو بھی کافی ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 4 قیاس ہے، شروع کریں اس کو۔ قیاس یا میرے خیال سے اس کو ٹائم تو ہو گیا ہے، ٹائم ہو تھوڑا گیا سا ہے تو جی رہنے دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی اشکال ہو تو سوال کیجیے۔